وہ کھڑکی میں کھڑی تھی۔ کھڑکی کے اس پار شام قطرہ قطرہ رات کی سیاہی میں پگھل رہی تھی۔ پیچھے کمرے میں طوفان کے بعد والی خاموشی طاری تھی۔ آف وائٹ پینٹ شدہ دیوار پر چائے کی خشک لکیر اور اس کے ارد گرد دیوار کے نیچے قالین پر ٹوٹا کپ، پلیٹ اور چارجر۔ وہ یک ٹک باہر کے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ چنار کے پتے پت جھڑ کے زیر اثر تھے۔ ساس کے تخت پر ٹوکری ویسے ہی پڑی تھی۔ ساس پڑوس میں کسی کے عیادت کے لیے گئی تھی۔ سسر ابھی ٹی وی پر خبرنامہ دیکھنے میں مصروف تھے۔ اسامہ اتنا بڑا ہنگامہ کرنے کے بعد اب کسی دوست کی بیٹھک میں لوڈو کھیل رہا ہوگا یا پھر کرکٹ میچ دیکھ رہا ہوگا۔ اتنے میں صوفے پر اس کا موبائل تھر تھرانے لگا۔ اس پہ مڑ کر دیکھا تو اس کی بہن ہما کی کال تھی۔ کیا یار باجی، آپ فون ہی نہیں اٹھا رہی، نہ واٹس ایپ پر رپلائی کر رہی ہیں۔ ہاں، اب آپ کے رٹے رٹائی بہانے شروع ہو جائیں گے۔ چچی گھر پر نہیں ہے، شوہر کی خدمت کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابو کی طبیعت خراب ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ اپنا درد بھول چکی تھی اور کچھ دیر ہونے والا طوفان بھی۔ کچھ دیر بعد ہما کا فون تو بند ہو گیا، لیکن وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ یہ ہفتہ کیسا عذاب گزرا یہ تو وہی جانتی تھی جو گزار چکی تھی۔ اصل میں چچی کی طبیعت تو ایک بہانہ تھی، اصل وجہ تو اس کا شوہر تھا جو ابھی بھی کچھ دیر پہلے آفس سے آنے کے بعد بہت برے موڈ میں تھا۔ اس سے چائے میں تھوڑی چینی کم ہو گئی اور دوسرے ہی گھونٹ پر اس نے چائے کا کپ پلیٹ میں رکھے سینڈوچ کے ساتھ دیوار پر دے مارا۔ وہ جو سامنے کھڑی اس کے تاثرات سے ہی جانچ رہی تھی کہ کیا کمی پیشی ہو گئی، سہم گئی۔ اتنے میں اسامہ یعنی اس کے شوہر نے ٹیبل پر رکھا موبائل کا چارجر اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ ایک کرچی اس کے ہاتھ پر لگی اور خون نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتا جا رہا تھا۔ اتنے میں چچا اندر آئے اور اس کو خوب سنائی، لیکن وہ ویسے ہی چلاتا رہا۔ باہر سے ڈھک کھار کر آؤ تو کبھی سوکھی روٹی رکھتی ہے آگے تو کبھی سیلاب جیسی چائے، اور پھر دروازے کو لات مارتا غصے سے باہر نکل گیا۔ وہ وہیں کی